رکھ رہا ہوں کہ جب وہ دور آئے گا پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کچھ نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم وبالوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اے ایمان والو، جو دنیا کا انعام چاہے تو اللہ ہی کے پاس دنیا و آخرت دونوں کا انعام ہے اور اللہ ہی سنتا دیکھتا ہے۔ اے ایمان والو، انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دیتے رہو، اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو یا ماں باپ کا یا رشتہ داروں کا۔ جس پر گواہی دو وہ غنی ہو یا فقیر ہو، بہرحال اللہ کو اس کا سب سے زیادہ اختیار ہے، تو خواہش کے پیچھے نہ جاؤ کہ حق سے الگ پڑ جاؤ، اور اگر تم ہیر پھیر کرو یا منہ پھیرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خوب خبر ہے۔ یہ آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ، سب سے پہلے ہم کافی دنوں کے انقطاع کے بعد پھر سے تفسیر کا یہ سلسلہ شروع کیے ہیں، تو میں سلسلہ تفسیر کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک مرتبہ چاہوں گا کہ سارے حاضرین و سامعین مل کر ایک بار سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ الہ العالمین، ستار العیوب، غفار الذنوب، قدیر و جبار خدا، اس کے احسن کلام، اس کی مبارک کتاب کی آیات بینات ہمیں تلاوت کرنے، اس کا ترجمہ صحیح پڑھنے اور اس کی تفسیر صحیح کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کے ساتھ زندہ رکھے اور قرآن ہی کے ساتھ قیامت کے دن حشر فرمائے۔ آج جیسے کہ اعلان ہوا تھا، تفسیر قرآن جب تک میں آپ کے مجمع میں حاضر ہوں کرنے کی کوشش کروں گا۔ علماء کرام کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق کو پوری روئے زمین پر پھیلا دیا ہے، جہاں ان کے دانے ہوتے وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری روئے زمین پر جہاں دانے بکھیرا ہے ہمارے، ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ آج آپ کے درمیان میں ہیں، کل ہو سکتا ہے کسی اور کے درمیان میں ہوں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ بہرحال کوشش یہ کرتا ہوں کہ جب تک ہوں جہاں رہوں اللہ کے دین کا کام کروں، قرآن عظیم کے ساتھ رہوں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شریعت کا اتباع کروں، یہ کوشش رہتی ہے۔ اللہ اس پر ہمیں سب کو قائم رکھے۔ آج اعلان ہوا تھا کہ ذکر کی مجلس بھی ہے اور تفسیر بھی ہے۔ جس دن ذکر ہوتا ہے اس دن خصوصی تصوف پر ہمارا بیان بھی ہوتا ہے، لیکن آج ہم دونوں محفلوں کو ایک ساتھ جمع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذکر کی برکت سے ہماری تفسیر کا سلسلہ آگے بڑھائے اور تفسیر کی برکت سے اللہ ہمارے ذکر میں لذت عطا فرمائے۔ دو آیتیں میں نے تلاوت کی، اب میں پھر سے جا کر کے اس کو چیک کروں گا کہ 6-7 مہینے پہلے ہم نے کہاں چھوڑا تھا، یا ہمارے وہ سامعین پورے موجود نہیں ہیں جو کنٹینیو حاضر باش ہوا کرتے، آیتیں نوٹ کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی انشاءاللہ العزیز میرا غالب گمان یہ ہے کہ یہ آیتیں یہاں سے 6-7 مہینے پہلے رک گئی تھی تفسیر، اب اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآن کی سورہ نساء چل رہی ہے۔ کون سی سورہ؟ نساء۔ سورہ نساء یہ
चौथी सूरह है कुरान पाक की तरतीब के एतबार से। सूरह फातिहा, उसके बाद सूरह बकरा, उसके बाद सूरह आले इमरान, फिर चौथे नंबर पर सूरह निसा। निसा का लफ्ज ही बताता है ये औरतों को कहते हैं। निसा जो है औरतों को कहा जाता है, पूरी औरतों के नाम से एक सूरह निसा है। रिजाल मर्दों को कहते हैं, रिजाल के नाम से कोई सूरह नहीं आई। औरतों के अहकामात कसीर हैं, जिसकी वजह से कुरान अजीम में सूरह निसा का एक तज़किरा मिलता है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल यूं इरशाद फरमाता है, जो दुनिया का इनाम चाहे तो अल्लाह ही के पास दुनिया व आखिरत दोनों का इनाम है। जो दुनिया का इनाम चाहे और अल्लाह ही सुनता देखता है। एक बात याद रखें, इससे मिलती जुलती आयत 25वें पारे में अल्लाह ताला यूं फरमाता है, मन काना युरीदु हर्सल आखिरती नज़ीद लहू फी हर्स। जो हमसे आखिरत की खेती मांगता है हम उसकी खेती में इजाफा करते हैं। वमन काना युरीदु हर्सद दुनिया नुअतिही मिनहा वमा लहू फिल आखिरती मिन नसीब। और जो हमसे दुनिया की खेती तलब करता है हम उसे भी देते हैं, लेकिन आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं रखते। क्या तलब करना चाहिए? अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है, जिसने हमसे आखिरत मांगी हम उसकी दुनिया भी देंगे और आखिरत भी देंगे। और जो सिर्फ हमसे दुनिया तलब किया तो उसे दुनिया तो दी जाएगी, लेकिन आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। हम उमूमन देखते हैं मांगने में हम सबसे ज्यादा क्या चीजें मांगते हैं, तकरीबन सब दुनिया ही हम मांगते हैं। जो जो चीजें हम मांगते हैं कभी हिसाब करके देखें, दुनियावी चीजें हम मांगते हैं। और कुरान की साफ बात है, जो भी दुनिया मांग रहा है अल्लाह ताला फरमा रहा है मैं उसे दूंगा, लेकिन आखिरत में उसका हिस्सा नहीं रखा जाएगा। सही तरीका मांगने का तो अल्लाह ताला ने खुद सिखाया है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना। ऐ हमारे रब दुनिया में भी हमें अच्छाइयां अता कर और आखिरत में भी अच्छाइयां अता कर। कभी ओनली वन दुनिया की चीजें तलब करना, सिर्फ और सिर्फ दुनिया तलब करना, तो ये मुसलमान को और मोमिन को ज़ेब नहीं देता। मिसाल के तौर पर हम अपने कारोबार की भलाइयां चाहते हैं, कौन नहीं चाहता? दुआ करें कि दुकान अच्छी चल जाए, दुनिया ही तो मांगा। आप कहते हैं मेरा घर अच्छा बन जाए, दुनिया ही तो मांगा। आप ये कहते हैं मेरे पैसों में बरकत हो जाए, दुआ करें, दुनिया ही तो मांगा। औलाद नहीं है, औलाद की दुआ कर दें, औलाद दुनिया है। अच्छी बीवी मिल जाए, दुनिया है। जायदाद मिल जाए, दुनिया है। ये सारी चीजें दुनिया है मेरे अजीजों। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ दुनिया मांगना नाजायज है, बल्कि मांग सकते हैं आप। खुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा। दुनिया का सबसे बेहतरीन सामान अगर कुछ है दुनिया में से तो वो नेक बीवी है। तुम मांग सकते हो दुनिया में, लेकिन सिर्फ दुनिया के ऊपर डिपेंड रह जाना और आखिरत कभी न तलब करना, ये अहमक आदमी की अलामत है, बेवकूफ है। वो 4 दिन के लिए तो मांग लिया और लाखों के साल के लिए कुछ नहीं मांगा। जहां उसे इतनी लंबे अरसे की जिंदगी गुजारना है कि जिसका एंड कोई है ही नहीं, आखिरत। वहां तो सूरज भी खत्म हो गया, चांद भी खत्म हो गया। दिन यहाँ जो गिनते हैं सूरज की वजह से गिनते हैं, सूरज ही खत्म हो गए, चांद ही खत्म हो गए, न दिन हो रही है न रात। वहां तो दिनों का हिसाब भी नहीं होगा, कितने साल तक तुम्हें रहना है, उसके लिए कभी इतना नहीं मांगा। ये मुख्तसर सी जिंदगी के लिए मांगा, जो आज है पता नहीं कल भी चली जा सकती है। हमने तो देखा है कि सुबह बात की है और शाम में उनका लाशा कब्रिस्तान में नहीं मिलता है, नहीं होते। अचानक मौतें आई, सुबह नाश्ता करके निकले हुए हैं, शाम में उनका जनाजा उनके घर से निकला हुआ है। क्या ये हालात नहीं है? तो इस मुख्तसर सी जिंदगी के लिए हम बहुत मांगते हैं, दुआ भी करते हैं। मांगो मेरे अजीजों, लेकिन इंसाफ का तकाजा ये है कि अक्ल रखने वाला बंदा वहां की तलब करता है जहां उसे ज्यादा दिन रहना है, लंबा अरसा। यहां एक हदीस में ये भी सुना दूं आपको, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे कबल भी शायद मैंने बताया होगा, 2 रास्ते हैं। दोज़ख का रास्ता बहुत खूबसूरत है, दोज़ख का रास्ता बहुत खूबसूरत है, और जन्नत का रास्ता कांटों भरा हुआ है, तकलीफ देह है।
دونوں کی یہ منزل یعنی راستے میں بتا رہا ہوں. دوزخ اس کا راستہ بہت خوبصورت دکھتا ہے لیکن منزل بہت خراب ہے, اور جنت کا راستہ کانٹوں بھرا ہے لیکن منزل بہت حسین ہے. مرضی تمہاری, صرف اگر تمہیں راستہ ہی چاہیے تو دوزخ کے راستے پر چلتے ہوئے جاؤ گے, آج یا کل کٹ جائے گا راستہ, اور جب منزل پہنچو گے پھر آگ کے شعلے تمہارا استقبال کر رہے ہیں, اور وہ کتنے سال تک وہ بھی نہیں معلوم. ہاں جنت کا راستہ کانٹوں بھرا تو ہے, تکلیفیں تو ہیں, نمازوں کی پابندیاں ہیں, حلال کھانا ہے, اور تمہیں شریعت اسلامیہ کے دائرے میں رہ کر کے عمل کرنا ہے. یہ سخت تو لگتا ہے, کٹھن تو ہے, لیکن جیسے ہی منزل آئے گی ساری تھکان اتر جائے گی, ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. جب جنت منزل مل جائے, اب آپ کے اوپر فیصلہ ہے, صرف راستہ تمہیں آرام کا چاہیے یا منزل اچھی چاہیے, یہ دیکھ کر کے چلو. اب اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کو میں دنیاوی طریقے سے ایک مثال بتاؤں. 1 کلومیٹر کا ایک راستہ ہے, 2 راستے یہاں پر بنے ہوئے ہیں, 1 کلومیٹر کے 2 روڈ ہیں. ایک روڈ کنکریوں سے بھرا ہوا ہے, لیکن جہاں یہ روڈ اینڈ ہوتا ہے, ختم ہوتا ہے, ایک بہت ہی حسین باغیچہ ہے جس میں پھل ہیں, ندی ہیں, بہت ٹھنڈی ہوائیں ہیں, لیکن راستہ پورا کنکریوں سے بھرا ہوا ہے, 1 کلومیٹر چلنا ہے. ایک دوسرا راستہ ہے, بہت ہی اچھا راستہ ہے, کوئی کنکری نہیں, کوئی کانٹے نہیں, اچھا لگ رہا ہے, لیکن جہاں یہ ختم ہوتا ہے منزل بہت بھیانک ہے. وہاں سڑی ہوئی بدبویں آ رہی ہیں, کانٹے بکھرے ہوئے ہیں, اور لاشیں ہیں, بدبو بھری ہوئی ہے. مجھے بتاؤ عقل رکھنے والا کون سا راستہ اختیار کرے؟ وہ کنکریوں بھرا راستہ چننے والا عقل مند ہے, اس لیے کہ چلنا ہی تو ہے 1 کلومیٹر, اس کے بعد تو حسین باغیچہ میرا استقبال کر رہا ہے. اور بے وقوف وہ بندہ ہے جو صرف راستے کو دیکھا کہ یہ حسین لگ رہا ہے, آرام کا لگ رہا ہے, چل پڑا, لیکن منزل بہت ہی بھیانک پا لیا. سیم یہی مثال جنت اور دوزخ کی ہے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں, جس نے صرف ہم سے دنیا مانگی ہم اس کو دنیا دے دیں گے. کفار و مشرکین کو اللہ دنیا دیتا ہے, تمہیں بھی دے گا, لیکن آخرت میں تمہارا حصہ نہیں رکھا جائے گا. اور جس نے ہم سے آخرت مانگی اللہ فرماتا ہے اسے دنیا میں برتنے کو بھی دیا جائے گا اور آخرت میں بھی دیا جائے گا. تو فائدے میں یہی رہیں گے. اسی لیے ہمیشہ ایک دعا یہ کرو, میں بہترین دعا آپ کو بتاتا ہوں جو اولیاء کاملین کی سب سے بڑی دعا تھی. کیا مانگنا چاہیے زندگی میں کیا مانگنا چاہیے؟ یعنی مانگنے کے لیے ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں. کیا مانگیں ہم؟ اپنے لیے گاڑیاں مانگیں, گھوڑے مانگیں, اولاد مانگیں, بیویاں مانگیں, بچے مانگیں, پراپرٹی, جائیداد, بادشاہ کا تخت, کیا چیز مانگنا چاہیں؟ اولیاء کاملین جو چیز مانگتے تھے وہ سب سے بڑی دعا یہ ہے, وہ یوں کہتے تھے کہ اے اللہ تو میرا ہو جا, بس تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. اللہ رب العزت جس کا ہو جائے پھر بچا کیا؟ تو دعا ہمیشہ یہ کرو کہ اے اللہ تو میرا ہو جا, یعنی تو مجھ سے راضی ہو جا. اللہ رب العزت جس بندے سے راضی ہو جائے اسی کے متعلق تو کہا ہے شاعر نے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ رب العزت اپنے خزانہ رحمت کو کھول دیتا ہے. قرآن میں ہے لہم ما یشاؤون فیہا, یہ وہ بندے ہیں جو چاہ لیں اللہ ان کے لیے رکھا ہے, جو وہ چاہ لیں اللہ ان کے لیے رکھا ہے. وَلَدَيْنَا مزید, اور اللہ فرماتا ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے جتنا وہ چاہتے ہیں. لیکن یہ اولیاء کاملین پوری زندگی اس طرح کی گزارتے رہ گئے کہ دنیا میں سے صرف اتنی چیزیں لی جتنا زندگی گزارنے کے لیے کافی تھی, باقی سب وہ مانگتے رہے اللہ ہی کو, مانگتے رہے اللہ ہی کو. ایک بہت ہی مقدس جماعت قیامت کے دن جنت میں جانے والوں کی 2-3 کیٹیگریز ہوں گی. جنت میں جانے والوں کی
3 जमातें बख्शे जा चुके हैं, हिसाब किताब हो चुका है, जन्नत का फरमान आ चुका है। एक जमात ऐसी होगी, अल्लाह ताला उनसे फरमाता है, ए मेरे बंदो तुम पर जन्नत हो गई, तुम्हें जन्नत में भेजा जा रहा है, तुम इबादतों में पूरे कंप्लीट थे, बताओ क्यों इबादत करते थे, जन्नत तक कैसे पहुंच गए। वो कहते हैं, ए अल्लाह हमें जन्नत की नियामतें जब से हमने सुना था बड़ा लगाव था कि उस जन्नत में जाएं। ये भी मोमिन की शान है, जन्नत में जाने की ख्वाहिश रखना चाहिए। जन्नत तेरी बड़ी हसीन और जमील है, हमने कुरान में पढ़ा, हदीस में पढ़ा, इसलिए उसमें दाखिल होने के लिए खूब जुस्तजू करते थे, कोई नमाज ना छूटने पाए, हर गुनाह से बचते रहे। अल्लाह ताला फरमाता है, ठीक है तुमने अच्छा किया और तुम्हारे लिए जन्नत हो गई। जिसकी तलब में पूरी जिंदगी मेहनत करते थे वो चीज तुम्हें मिल गई। एक जमात गई जन्नत में, दूसरी जमात है, उनसे पूछा रब ताला ने तुम क्यों इबादत करते थे, वो कहते मौला तेरी दोज़ख से डर बहुत लगता था। हमने जब कुरान में पढ़ा या हदीस से सुना कि दोज़ख के अज़ाबात इतने सख्त तरीन हैं कि उसको बंदा नहीं संभाल सकता, तो हमें डर बहुत लगता था। उस डर की वजह से हम इबादतों की पाबंदी करते थे और कोई गुनाह होने नहीं देते थे, नेकियां करते रहे। अल्लाह ताला फरमाता है, जाओ मेरे बंदो, जहन्नम के खौफ से तो तुम इबादत गुजार तो रहे, तुम्हारे लिए भी जन्नत है। तीसरी एक जमात थी मुखलिसीन की जमात, इनसे रब ताला फरमाता है, तुम क्यों इबादत करते थे, तुम्हारे लिए भी जन्नत का परवाना आज सुना दिया गया, तुम क्यों इबादत करते थे। वो कहते हैं, ए मौला हमें न जन्नत की ख्वाहिश थी और न हमें दोज़ख के मुतालिक कोई फिक्र थी, हम तो सिर्फ इसलिए इबादत करते थे कि तू हमसे राजी हो जा, हम तुझको चाहते थे, तेरा फरमान था और हम उस पर अमल करते थे, बस हम जन्नत की तलब में या दोज़ख के खौफ से नहीं, ऐ अल्लाह हम खालिस तेरे लिए करते थे। रब ताला फरमाता है कि ऐ बंदो मैं तुमसे राजी हो गया, जाओ जन्नत में, लेकिन वो जन्नत में नहीं जा रहे होंगे। हाय कैसी जमात होगी, जन्नत का परवाना सुना दिया गया, वो जन्नत में नहीं जा रहे हैं। वो कहेंगे, ऐ मौला अगर हम जन्नत में चले गए तो दूसरे हमको ताना मारेंगे कि तुम भी जन्नत के लिए ही इबादत करते थे, बोले कुछ और हो। रब तबारक व तआला फरमाता है, मेरे बंदो मैं तुमसे राजी हो गया, तुम मेरी रजा के लिए करते थे, मैं राजी हो गया और बदले में तुम्हें जन्नत मिल रही है। वो कहते मौला बदला नहीं चाहिए, बस तू राजी हो जा, बदला नहीं चाहिए, तू राजी हो जा। यहां तक के रिवायात में आता है कि फरिश्तों को हुक्म होगा, इनको बेड़ियां डालो और जन्नत में ले जाओ, इनको खींच करके जन्नत में ले जाओ। ये वो बंदे हैं जो अल्लाह से अगर कुछ मांगते थे तो अल्लाह ही को मांगते थे, तू हमारा हो जा। मेरे अजीजों, आज के इस आयत करीमा से भी यही सीखो कि मांगने के लिए हजारों चीजें तुम्हारे पास हैं, अक्लमंद बंदा वो है जो अल्लाह से अल्लाह ही को मांग ले, ऐ अल्लाह तू मेरा हो जा। और हमने बुजुर्गाने दीन की जिंदगियों में देखा है, बल्कि हदीस आपको मैं बता दूं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया। यहां तक कि हदीस कुदसी है, ये हदीस कुदसी कहते हैं फरमान अल्लाह का है, जुबान नबी कौनैन की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, लेकिन वो कलमे अल्लाह के। उस हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है, एक बंदा मुझसे करीब होता है, करीब होता है, इतना करीब होता है कि मैं उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है। कौन कह रहा है? अल्लाह अज़्ज़ा व जल। रब ताला फरमाता, मैं उसकी जुबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। अल्लाह तबारक व तआला ये इरशाद फरमा रहा है, ये हदीस कुदसी में। तो बंदा अपने आप को इतना करीब करता है, इतना करीब करता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके आमाल को अपना अमल फरमा रहा है। बद्र के वो सहाबा जब तीर चला रहे थे और कुफार और मुशरिकीन को तहस नहस कर रहे थे, बाद में आयतें नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा रमैत इज़ रमैत फलम तक़तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम। दो अलग अलग जगह से मैं पढ़ रहा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब ताला फरमाता है, तीर जो चलाया वो आपने नहीं, अल्लाह ने चलाया। फलम तक़तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम, ऐ सहाबा तुमने नहीं कत्ल किया, हाथ तुम्हारा था, अल्लाह ने कत्ल किया।
ان کے عمل کو اللہ اپنا عمل فرما رہا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس کی طلب ہر مسلمان کو ہونی چاہیے، ہر مومن کو ہونی چاہیے۔ اے اللہ مجھے اس مقام تک پہنچا دے جہاں میرا چلنا پھرنا ہر چیز تیری رضا کے مطابق ہو جائے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب سچی طلب ہو۔ اور قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے من کان یرجو لقاء اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال میں لگ جائے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، وہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی دوسرے کو اپنا خدا شریک نہ ٹھہرائے اس کے ساتھ، اور اعمال صالحہ میں دن رات لگ جائے، جسے یہ امید ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنا چاہے، اپنے مولا سے ملاقات کرنا چاہے۔ میرے عزیزو، اس آیت کا پورا خلاصہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا میں اگر کچھ مانگو تو آخرت کی طویل زندگی میں اللہ کی رضا مانگو، اللہ کی رضا مانگو۔ ایک بزرگ ہیں حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ، بڑی پتے کی بات ہے، اور ایک روایت حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتی ہے۔ ایک صاحب آئے اور ان سے کہا کہ ہمارے لیے دعا کر دیں، غالباً حضرت رابعہ سے کہا کیا دعا کروں؟ انہوں نے کہا کہ دعا کر دیں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ابھی میں نے کہا نا، دعا تو یہی کرنا چاہیے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو بھڑک گئی، کہا یہ دعا کروا رہے ہو مجھ سے اللہ تجھ سے راضی ہو جائے؟ میں دعا تو کروں گی، لیکن پہلے یہ بتا کیا تو بھی اللہ سے راضی ہے؟ کیا تو بھی اللہ سے راضی ہے؟ تو وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا کہ ماں بھلا بندہ بھی کوئی اللہ سے ناراض ہوتا ہے؟ کون ہے وہ؟ کس کی مجال ہے، کس کی جرت ہے کہ وہ اللہ سے ناراض ہے؟ انہوں نے کہا لاکھوں بندے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا یہ ناراضگی کی علامت نہیں ہے کہ جب وہ موسم گرمی کا دیتا ہے تو کہتے ہائے کیسی گرمی ہے، برداشت سے باہر ہو گئی، جبکہ وہ مولا کہہ رہا ہے میں کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کوئی چیز ڈالتا نہیں۔ اگر تم اس کی یہ تمام قدرت سے راضی ہوتے تو اس کے موسموں کی شکایت نہیں کرتے۔ ایک بزرگ چلتے پھرتے راستے میں انہوں نے صرف اتنا کہہ دیا تھا، بارش آ رہی تھی، ارے یہ کیسے بے موسم کی بارش آئی؟ کبھی ہوتا ہے گرمیوں کے دنوں میں بارش آئی، غیب سے انہیں ندا آئی کہ اے بندے کیا اب تو فیصلہ کرے گا کہ بارش کب ہونا چاہیے اور کب نہیں ہونا چاہیے؟ وہ اتنا روئے کہ تقریباً 40 سال تک انہوں نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف نہیں کیا۔ حقیقت میں میرے عزیزو، آج اللہ کی رضا ہم چاہ تو رہے لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا میں بھی اس کے ہر چیز سے راضی ہوں؟ وہ بندہ راضی ہے جو اس کی دی ہوئے انعامات پر بھی خوش ہے اور اس کے دی ہوئے مصیبتوں پر بھی خوش ہے۔ لیکن یہاں ہوتا نہیں ہے، بندہ مصیبتوں پر ناشکری کرتا ہے اور انعامات پر اسے بھول جاتا ہے۔ انعامات ملتے ہیں، خوشیاں آتی ہیں، کہتا میں نے کمایا، کبھی یہ نہیں کہتا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کی رضا مانگو لیکن خود کو پہلے اللہ سے راضی کرو، یعنی اپنے آپ کے دل کو بھی راضی کرو کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہوگا وہ میرے مولا کی مرضی سے ہوگا۔ خاص طور پر عورتوں میں یہ ناراضگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق بہت ملتی ہے۔ تم ناراض ہوگے اللہ تعالیٰ سے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، تمہاری دنیا بھی تباہ ہے اور آخرت بھی تباہ ہے۔ تم بندے ہو، اللہ سے ناراض ہونا یہی نہیں کہ اس کو صرف گالیاں دینا، بلکہ بہت ساری چیزوں کو برداشت نہ کرنا یہ بھی اللہ سے ناراضگی کی علامت ہے جو تمہارے ساتھ۔ کسی کا انتقال ہوا تو کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ ظلم کیا؟ تمہارے گھر میں کسی کی موت ہو گئی تو کیا اللہ کا ظلم ہے یہ؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ لیکن کچھ لوگوں کی زبانوں سے یہ جملے نکل جاتے ہیں، کم سے کم اس گھر پر تو رحم کرنا چاہیے تھا، اس گھر پر تو رحم کرنا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیں، وہ قادر مطلق ہے، اس کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ وہ کس کی موت کب لکھا ہے جبھی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ فرشتوں میں سے بھی مقرب فرشتوں کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کے دیے ہوئے وقت سے ایک آن پہلے یا بعد کو ٹال سکیں یا پہل کر سکیں۔ وہ اللہ رب العزت کی حکمتوں میں سے۔ بندے مومن کو یہ چاہیے کہ ہر کام پر اس سے راضی رہے، اس کے بعد اس کی رضا کا سوال کرے۔
بات صحیح ہے؟ پہلے خود راضی ہو اللہ کے ہر حکمت سے، اور اس کے بعد سوال کرے اے اللہ تو بھی مجھ سے راضی ہو جا، تب بات دونوں برابر کہلائے گی۔ تم تو ناراض ہو اس سے، تم اس کے بہت سارے کاموں سے اپنی رضا ظاہر نہیں کرتے ہو، اور پھر اس سے دعا یہ کرتے ہو کہ اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ رب تبارک و تعالیٰ اگر یہ فرما دے کہ اے بندے کیا تو بھی راضی ہے اپنی زندگی میں؟ ہاں تو کہہ دو کہ زبان سے، لیکن عمل تمہاری شکایت کر رہا ہوگا۔ بیماریوں میں سب کو بتا دیتا ہوں، اچھائیوں میں کسی کو نہیں بولتا۔ دکان 100 دن چلایا، 99 دن فائدہ رہا، ایک دن نقصان ہوا، وہ نقصان کے دن کئی لوگوں کو شکایت تو کر دے گا، فائدہ جتنے دن ہوا تھا وہ سب کو نہیں بتائے گا۔ ارے نہ بتاؤ، نظر لگ جائے گی۔ انعامات کو تو تم نے بتایا نہیں، خسارے کو سب کے سامنے ذکر کیا، صحت کا تو کبھی اعلان نہیں کیا کہ میں بہت ہٹا کٹا ہوں، صحت مند ہوں، اللہ کا فضل ہے، لیکن بیماری کو سب کے سامنے ذکر کیا۔ اللہ کی رضا یہ ہے جو قرآن پاک کی آیت یہ بتاتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں دنیا میں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ بیماری اس کی مرضی سے، صحت مندی اس کی مرضی سے، دولت اس کی مرضی سے، غربت اس کی مرضی سے، کرسی اس کی مرضی سے ملے، یہ تمام چیزوں پر ہماری رضا پہلے ہو، اور اس کے بعد ہم یہ سوال کریں اے اللہ تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔ آگے کی آیت میں نے جو تلاوت کی ہے یہ دوسری بڑی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، ایک بات سمجھ کر کے چلیں، یہ کتنے بڑے فخر کی بات ہے کہ پورا قرآن جو ہے جس میں خطاب جو ہوتا ہے، خطاب کا مطلب ہوتا ہے کسی کو مخاطب کر کے بلانا، اے فلاں آپ آ جاؤ۔ اب بڑا آدمی کوئی کسی کا نام لے کر کے پکارے تو وہ اپنے پکار پر بھی رشک کرتا ہے کہ مجھے فلاں نے میرا نام لے کر کے پکارا۔ میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کو اسی بات پر فخر کرنا چاہیے کہ قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ پر یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ہمیں نام لے کر کے پکارا ہے۔ پیدا کرنے والا خود ہمیں پکارے تو ہماری قسمت کی بات کیا ہے۔ ایک ہی جگہ پر پورے قرآن میں کافروں کو پکارا گیا، باقی تقریباً یا ایھا الذین کفروا جو ایک جگہ ہے، اس کے علاوہ آپ سینکڑوں جگہ دیکھیں گے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کیا۔ ظاہر سی بات ہے جس کو اپنی باتیں بتانی ہوتی ہیں اسی کو خطاب بھی کیا جاتا ہے۔ اب رب تعالیٰ آگے فرماتا ہے کونوا قوامین بالقسط، یہی ہمارا موضوع بھی رہا تھا پچھلے ہفتے، انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ اللہ کے لیے، انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ اللہ کے لیے۔ میرے عزیزو یہ بہت کٹھن مسئلہ ہے، انصاف جو ہے ایک ایسے بال کا نام ہے جس پر سارے چل نہیں سکتے، تلوار سے زیادہ تیز دھار، بال سے زیادہ باریک راستے کا نام ہے انصاف، عدالت۔ یہاں پر اپنے اور غیر کے ساتھ برابری کا معاملہ کرنا بہت نازک ہوتا ہے، مالدار اور فقیر کے ساتھ صحیح انصاف کرنا یہ بہت ہی نازک معاملہ ہوتا ہے، اچھے اچھے بہک جاتے ہیں، اچھے اچھے اس میں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ کا حکم یہ ہے مومن وہ ہے جو انصاف پر خوب قائم رہے گا، کیونکہ اگر آج تم انصاف نہیں کرو گے 4 پیسے تمہیں کسی سیٹ سے مل تو جائیں گے، لیکن 50,000 سال والی ایک عدالت قائم ہوگی جہاں تمہیں کھڑا کیا جائے، وہ قیامت کا دن ہوگا، وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر کا، وہاں تو تمہیں انصاف سے گزرنا ہی پڑے گا، اور وہاں ایسا ہے انصاف، قرآن کہتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تم اگر ذرہ کسے کہتے ہیں؟ ایٹم، ذرہ، فزکس وغیرہ پڑھنے والے طلبہ کو معلوم ہونا چاہیے ذرہ کس کو کہتے ہیں۔ ذرہ جو ہے جس کو مائکروسکوپ سے بھی دیکھا جائے تو بہت چھوٹا دکھتا ہے، وہ ذرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے ذرے کے برابر بھی اگر نیکی کی ہے قیامت کے دن وہ بھی میں تمہارے سامنے لاؤں گا، اور ذرے کے برابر بھی اگر برائی کی ہے تو وہ بھی تمہارے سامنے لاؤں گا، سب چیزیں لائی جائیں گی۔ بلکہ سورہ لقمان میں تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماء او فی الارض او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ اگر تم نے رائی کے دانے کے برابر، رائی کا دانہ جانتے ہو نا، رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کی، کہاں جا کر کے؟ پہاڑ کی چٹانوں میں اندر داخل ہو کر کے، آسمانوں میں اوپر جا کر کے، یا زمین کی تہ میں جا کر کے اگر گناہ کر کے آئے ہو، یأتی بہ اللہ، رب فرماتا ہے قیامت کے دن اللہ وہ بھی تمہارے سامنے لائے گا، وہ سامنے لائے گا، وہ تمہیں دکھایا جائے گا، وہ انصاف کا دن ہے۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کی بھی آیت یہ کہتی ہے مالکی یوم الدین، اللہ کی تعریف میں تیسری آیت یہی ہے کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اور ایسا مالک ہے کہ وہاں کسی نبی کی بھی نہیں، یعنی شروع کا وقت ایسا ہے کہ نبی کی بھی اس وقت کوئی آواز نہیں ہوگی جب تک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت شروع نہیں ہوگی۔ وہ قیامت کا دن جب خدائے قہار غضب پر ہوگا اور بندوں کے سارے اعمال دفتر کے دفتر لائے جا رہے ہوں گے، یاد رکھنا تم اگر انصاف سے ہٹو گے زندگی میں یہ سب چیزیں لائی جائیں گی۔ آج کسی کا مال ہڑپ کر کے بیٹھو، کسی کا حق کھا کر کے بیٹھو، قرضے دبا کر کے بیٹھو، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کون کیا کر لے گا ہمارا، کیس کرنا ہے کیس کر لو، حکومتیں آتی رہتی جاتی رہتی بدلتی رہتی، کورٹ میں 25 سال چلے گا، کیا ہو جائے گا ہمارا۔ یاد رکھنا اس دن وہ سارا نشہ نکل جائے گا جو قیامت کا دن ہوگا، جو جس کا حق کھایا ہے وہ چھوڑا نہیں جائے گا۔ ایک بات یاد رکھ لیں، حقوق اللہ معاف تو کیے جا سکتے ہیں، حقوق العباد بندہ جب تک نہیں معاف کرتا تب تک نہیں چھوڑا جائے گا۔ حقوق اللہ کیا ہے؟ شراب پیتے تھے تم، معاذ اللہ، جوا کھیلتے تھے، یہ زنا ہو گیا، اور بھی کئی گناہ ایسے ہیں جو حقوق اللہ ہے، تم نے توبہ کر لیا، یہ اللہ کی مرضی پر ہے، وہ چاہے تو قیامت کے دن کھولے گا بھی نہیں، چھپائے گا، معاف کر دے گا۔ لیکن ایک حقوق العباد ہے، فلاں کا پیسہ پکڑ کر کے رکھا ہے، فلاں کی جائیداد ہڑپ کر کے رکھا ہے، کسی کا کچھ لے کر کے رکھا ہے، یہ مت سمجھنا قیامت کے دن ارحم الراحمین سب معاف کرے گا۔ رب تعالی جہاں ارحم الراحمین ہے وہیں اللہ انصاف کو سب سے زیادہ قائم کرنے والا ہے۔ قیامت کے دن انصاف قائم کیا جائے گا، اس مظلوم کو بلایا جائے گا، تیرا حق اس نے دنیا میں لیا تھا، وہ کہے گا ہاں مولا، کیا تو اسے معاف کرتا ہے؟ ارے وہ دن کون معاف کرے گا؟ وہ کہے گا نہیں مولا مجھے اس کی نیکیاں چاہیے، دلائی جائیں گی پوری نیکیاں، اگر کم پڑے تو یہ مظلوم بندہ کہے گا میرے گناہ اٹھا کر کے اس پر ڈال دے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے گناہ اٹھاؤ اور حق مارنے والے کے سر پر ڈالو۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے نمازی، حاجی، سب کچھ ہوں گے، لیکن حق مار کر کے آئے ہوں گے، نیکیاں سب بٹ چکی ہوں گی، دوسروں کے گناہ اٹھا چکے ہوں گے اور دوزخ میں جا رہے ہوں گے۔ دنیا میں نیکیاں کرتے تھے لیکن حقوق العباد میں گرفتار تھے۔ اسی لیے میرے عزیزو انصاف کو پوری طور پر قائم رکھو۔ انصاف کا مطلب صرف یہ کورٹ کچہری کا انصاف نہیں، اپنی ذات کے ساتھ بھی انصاف کرو، اپنی اولاد کے ساتھ بھی، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی، معاملات سب کے ساتھ جو بھی آئیں گے انصاف قائم رکھو۔ مزدوروں کے ساتھ انصاف تمہارا الگ ہے، تمہاری بیویوں کے ساتھ تمہارا انصاف الگ ہے، ان کے ساتھ ظلم نہ ہونے پائے، تمہاری اولاد کے ساتھ انصاف الگ ہے، ہر چیز میں پکڑ ہو سکتی ہے۔ تم اپنی کمپنی چلا رہے ہو، مزدور میں کسی کی بھی ناحق تم نے تنخواہ کاٹ لی، کسی کو اس کی ڈیوٹی سے زیادہ کام لے لیا اور اس کو اس کی اجرت نہیں دی، اسی ایک نا انصافی کی وجہ سے قیامت میں تمہاری نیکیاں دینی پڑ جائیں گی۔ بیوی رکھا تھا اور اس کو کام کی مشین سمجھ کر کے سب کرواتا تھا، وہ ناراض تھی، اللہ نے جتنے حقوق اس کے بیان کیے وہ نہیں ادا کرتے تھے اور اس کے ساتھ زور زیادتی ہوتی تھی، تو یہ قیامت کے دن لایا جائے گا۔ ارے بیوی تو بیوی ہے، بیلوں کو جو مارے ہوں گے جانوروں کو ان کو بھی لایا جائے گا قیامت کے دن، وہ سینگ مار مار کر کے اپنا بدلہ لیں گے۔ ہاں یہ حدیث پاک میں ملتا ہے، جانوروں کو ناحق جس نے مارا ہے وہ بھی بدلہ دیا جائے گا۔ وہ اللہ جو قرآن میں کہتا ہے یحب المقسطین، وہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو قیامت کے دن کیا انصاف چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، حقوق العباد پورے لائے جائیں گے۔ اولاد تمہاری 4 بیٹے تھے، کسی ایک کو ہی سب سے زیادہ دیا، باقی کو دبا دیا، یہ مت سمجھنا دنیا ہے سب چل جائے گا۔ قیامت کے دن پکڑ ہوگی، ساری اولاد کو تمہیں ایک نظر سے دیکھنی ہوگی،
کسی باپ کو یہ اختیار نہیں دیا شریعت نے کہ وہ اپنی کسی اولاد کو آگ کر دے، یعنی جائیداد نہیں دوں گا اس کو لکھوا لیا، کیا آج سے تو میرا بیٹا نہیں ہے، تیری شکل نہیں دیکھوں گا، تو میری میت پر نہ، اپنے اولاد سے اس کو خارج کر دیا۔ کسی باپ کو شریعت نے یہ اختیار ہی نہیں دیا ہے، اور اگر کسی نے ایسا کیا بھی ہے قیامت کے دن وہ پکڑا جائے گا۔ بیٹے نے اپنے باپ کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے وہ سزا بھگتے گا، لیکن دنیا میں تم اس کی وراثت میں اور اس کے حقوق میں ایک پیسہ بھی نہیں رکھ سکتے۔ باپ کو بہنوں کا حق مارا گیا، کئی جگہوں پر دیکھا گیا ہے۔ ان کی شادی بیاہ کے بعد بھائی کہتے ہیں ارے اس کی شادی میں بہت سارا خرچہ تو ہو گیا، اب ابا کی جائیداد میں ان کو نہیں دیں گے، حق مار کر کے بیٹھے ہوئے، نمازوں پہ نمازیں ہیں، اور اپنی سگی بہنوں کا حق مار کر کے حج پر جا رہے ہیں۔ یہ کیسا حج ہے؟ چوہے کھا کر کے بلی حج کو چلی، جو محاورہ ہے۔ اسی طرح سے کئی لوگ کرتے ہیں، ان کی عبادتیں نہیں، وہ حقوق العباد میں گرفتار ہیں۔ حقوق العباد کا مطلب ہے بندوں کے حقوق پورے ہونے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمانا ہے کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو انصاف پر پورے کے پورے اتر جاؤ، پورے کے پورے۔ حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں اپنے جسم کے ساتھ بھی ہمیں انصاف کرنا ہے، جسم کے ساتھ بھی انصاف ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 3 صحابہ آئے جو قسمیں کھا رہے تھے حضور کی عبادت کو دیکھ کر۔ ایک صحابی نے کہا میں رات بھر آج سے نہیں سوؤں گا، عبادت ہی کروں گا۔ ایک نے کہا میں کنٹینیو روزے رکھوں گا۔ ایک نے کہا میں آج سے کبھی کسی عورت کو چھوؤں گا نہیں، میری بیوی کو بھی چھوڑ دوں گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر آئے اور فرمایا کون کون ہے جو تم میں اس طرح کی قسمیں کھا رہا تھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عبادتوں کو دیکھ کر کے ہم نے اس طرح کہا، جب آپ معصوم ہو کر رات بھر عبادت کرتے ہیں تو ہم تو اور زیادہ عبادت کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان علیک جسمک لجسمک حق، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک تم پر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہارے جسم کا بھی حق ہے۔ اللہ کی عبادت کرو تھوڑی رات اور اپنے جسم کو آرام بھی دو، اور اگر تم نے اس کو جلا کر اس کو تکلیف میں ڈال کر کے رکھا تو پھر یہ جسم بھی قیامت کے دن تمہارے خلاف مقدمہ کرے۔ ہاں ہمیں انصاف اسلام نے یہ سکھایا اپنے جسم کے ساتھ، یہاں تک بھی انصاف ہے۔ جو چیزیں تمہارے جسم کی ضروریات تھیں اس کو روک نہیں سکتے تو یہیں سے سمجھ میں آتا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھوں ہلاکت کیا، اپنی گٹکا کھا 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 کر کے پورا منہ سڑ گیا، یاد رکھنا تم نے کس کے ساتھ ظلم کیا؟ تم یہ سوچتے ہو کہ میری زندگی ہے، میرا جسم ہے، میں کچھ بھی کر لوں، قیامت کے دن تمہاری یہ جبڑے تمہارے خلاف بولیں گے کہ مولا اس نے تیری نافرمانی میں مجھے جلا کر خاک کر دیا۔ کسی بھی چیز کی لمٹ ہے، میں تو گٹکے کی بات کر رہا ہوں، کھانا ہی صحیح، چلو گٹکا چھوڑو، حلال کھانا ہی، چاول ہی اتنا کھایا کہ پیٹ پھٹ گیا، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے کہ تم نے اپنے جسم پر ظلم کیا، اس کی حیثیت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالا۔ آپ دیکھ رہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کیا شکایت لے کر کے آئے؟ میرا اونٹ بدک گیا ہے۔ اونٹ جب سرکش ہوتا ہے نا جلدی قابو میں نہیں آتا، پکڑ میں نہیں آتا۔ وہ آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، حضور نے کہا چلو میں دیکھتا ہوں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گئے تو واقعی وہ اونٹ کسی کے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا، صحابہ ڈر گئے۔ جب اونٹ سرکش ہوتا ہے تو انسان کی کھوپڑی کھینچ لیتا ہے، بہت سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا سب ہٹ جاؤ میں جا کر دیکھتا ہوں۔ حضور آگے چلنے لگے، صحابہ ڈر گئے کہ اونٹ سرکش ہے کہیں نقصان نہ پہنچا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے وہ سرکش اونٹ کے سامنے تک آ گئے، صحابہ پیچھے سے ڈر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جانور مجھے ایذا نہیں دیتا، اللہ کے نبیوں کو جانور ایذا نہیں دیتے۔ اب قریب آئے تو وہ اونٹ جو کسی کے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پاس اپنا سر جھکا دیا اور اپنا منہ چپڑ 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 ہلاتے ہوئے حضور کے کانوں میں کچھ کہہ رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنا، اس کے بعد بلایا اونٹ کے مالک کو، صحابی تھے، کہا کہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے، تو اس پر بوجھ زیادہ ڈالتا ہے، اس کو کھانا کم دیتا ہے، تیری ناانصافی کی شکایت کر رہا ہے۔
تو آج سے یہ عہد کر میرے پاس کہ اس سے اتنا ہی کام لے گا جتنا اس کو کھلاتا ہے، یا اگر کام زیادہ لیا تو کھانا بھی زیادہ دے دے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہوا تو انہوں نے اختیار کیا، قبول کیا، کہا کہ ہاں مجھ سے یہ خطا ہو گئی، میں اسے کم دیتا تھا اور کام زیادہ لیتا تھا، آج میں توبہ کرتا ہوں میرے آقا، میں انصاف پورا کروں گا۔ اتنا کہا اس صحابی نے، وہ اونٹ خود چل کر کے اس صحابی کے پاس گیا۔ اسلام تو انصاف جانوروں کے ساتھ بھی سکھایا ہے۔ میرے عزیزو، مومن وہ ہے جو انصاف کے ترازو پر پورا اترے۔ آپ کو یہ چاہیے کہ انصاف خالی کورٹ کچہری کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو بکی ہوئی چیزیں ہیں، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تم خود اپنے جسم کے ساتھ، اپنی روح کے ساتھ انصاف کرنا سیکھو کہ میں عدل کروں اپنے جسم کے ساتھ، میری عبادتوں کے ساتھ، میرے رب کے ساتھ۔ اب ایک اور سب سے بڑی ناانصافی میں آپ کو بتاؤں، دنیا کی ایک مثال میں آپ کو بتاؤں۔ آپ صبح مجھے کھانا دیے، دوپہر میں کھانا دیے، رات میں کھانا دیے، پیسے بھی دیے، گھر بھی دیا، سب چیزیں دی۔ دوسرے دن آپ نے کہا کہ آئیے تھوڑا سا کام ہے، میں کہا نہیں آتا تمہارے پاس۔ آپ کیا کہیں گے؟ یہ بہت بڑا احسان فراموش آدمی ہے، اس کو اتنا کھلایا بھی، گھر بھی دیا، پیسے بھی دیا، آج ایک بار بلایا آیا نہیں، اس کو کیا کہیں گے؟ احسان فراموش۔ اللہ ہمیں احسان فراموش نہ بنائے۔ لیکن میرے عزیزو، اپنے اندر اتر کر کے سوچو، جو مولا تمہیں ماں کے پیٹ سے اب تک تمہاری تربیت اور پرورش فرما رہا ہے، تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس نے ماں کے سینے میں تمہارے لیے دودھ رکھ دیا تھا، تمہارا رزق پہلے اس نے بنایا تمہارے آنے سے پہلے۔ ہم تو اپنے گھر آنے والے مہمان کے گھر میں آنے کے بعد کھانا پکاتے ہیں۔ ہمارے پیدا ہونے سے 3 ماہ پہلے ہی جب ماں کا حمل 7ویں مہینے میں آتا ہے، دودھ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بچے کے آنے سے 3 مہینے پہلے دودھ کا پروسیس شروع ہو گیا۔ کیوں؟ نیا مہمان گھر دنیا میں آ رہا ہے، اس کے کھانے کا پہلے سے انتظام، جو ہمارے رزق کا 3 ماہ پہلے ہی انتظام کرتا ہے۔ اور پھر جوانی آ گئی، آج تک رب تبارک و تعالیٰ نے مفت میں اپنی کائنات کی سانسیں ہمیں عطا کی۔ اگر خرید کر کے تمہیں سانس لینا ہوتا، پر ڈے 1 سلنڈر جاتا، تمہارا کتنا خرچہ ہوتا پتا ہے؟ اس نے تمہیں مفت اپنے انعامات دیے، اور پھر اس نے آواز لگائی حی علی الصلاۃ، بندہ کہتا ہے میں نہیں آؤں گا۔ تم نے ناانصافی کی، کس کے ساتھ؟ اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ۔ حقیقت ہے یا نہیں؟ انصاف پر پورے قائم ہو جاؤ، اپنے ساتھ بھی اور اپنے مولا کے ساتھ بھی۔ حق تو یہ تھا کہ مولا اگر چاہتا تو یوں ارشاد فرماتا ہے، میرے بندے میں نے تجھے جسم دیا ہے، میں تیرے جسم کے اندر روح چلا رہا ہوں۔ اللہ اگر چاہتا تو یہ حکم دیتا کہ سارے انعامات میرے یوز کر رہا ہے تو 24 گھنٹے میں 12 گھنٹے میری بارگاہ میں بیٹھ، 12 گھنٹے تو دنیا میں اپنے کام کاج کر۔ نہیں، رب تعالیٰ کے احکام کو اگر دیکھو گے، 24 گھنٹوں میں سے اس نے جو تمہیں بلایا ہے اپنے دربار میں، وہ کل ملا کر کے 1 گھنٹہ ہوتا ہے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ساری نمازوں کے ٹائم کو کاؤنٹ کر کے دیکھ لو، میرے خیال سے 1 گھنٹے کے آس پاس ساری نمازیں۔ 24 گھنٹوں میں سارے انعامات دینے والے نے 23 گھنٹے تمہیں دیے، اور 1 گھنٹے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں فرمایا میری عبادت کرو۔ یہ کتنی بڑی ناانصافی خود ہم اپنے خالق کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کیا ہم مومن ہیں؟ قرآن کا یہی حکم میں کافی ہے، میں نے پوری آیت تلاوت نہیں کی، صرف اتنی آیت کا اتنا حصہ۔ اللہ فرماتا ہے کونوا قوامین بالقسط، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو انصاف پر پورے کے پورے اتر جاؤ، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے۔ اب آگے کی باتیں آتی ہیں، آگے کی باتیں گواہی کے متعلق آتی ہیں کہ گواہی دینے والے کیسے ہوں، کس کے لیے ہوں۔ اب یہاں پر گواہی کئی طریقے کی۔ گواہی کیا ہے؟ ظلم ہوتا ہوا دیکھا اور آپ گواہی دیں، یہ تو دنیاوی گواہی ہے۔ جانتے ہیں سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ سب سے بڑی گواہی یہ ہے کہ بندہ یہ کہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہم کہتے ہیں نا اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوسری سب سے بڑی گواہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ یہ 2 ہی گواہی ایسی ہیں جو سب سے الگ ہیں، سب سے الگ ہے، اور یہی بارگاہ رب العزت میں قبول بھی ہے۔